محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے بندو اور اے میرے ماننے والو، ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے حلال چیزوں کو تم استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے میرے پیغمبروں، پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک کام کیا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو یہ دونوں حکم دیے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبروں کو خطاب کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں سے خطاب کر کے بھی اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم پاکیزہ اور حلال چیزوں کو استعمال کرو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کے فوراً بعد، اسی کے متصل اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم نیک اعمال کرو، اور ایمان والے بندوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دو حکموں میں کیا مناسبت ہے، ان دو حکموں میں کیا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ان دونوں کو جمع کر کے حکم دیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حلال روزی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ حلال روزی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حلال روزی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ حلال روزی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی کو خیر کے کاموں کی توفیق ہوتی ہے، اور حلال روزی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ کی عبادتوں میں دل لگتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اندر سے تقاضا ہوتا ہے۔ اور اگر حرام روزی استعمال کی جائے، حرام لقمہ اگر حلق سے نیچے اتر جائے، آدمی کی پرورش حرام روزی سے ہو، تو پھر خیر کے کاموں کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اچھی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی، اور اللہ کی عبادتوں میں اس کا جی نہیں لگتا، اور اللہ کی عبادت کرنے میں اس کے لیے دشواری ہوتی ہے، اور اللہ کا حکم پورا کرنا اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے صاف الفاظ میں پیغمبروں کو خطاب کر کے پوری انسانیت کو اللہ نے گویا یہ خطاب کیا ہے، اور ہر نبی کی امت کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ بطور خاص حضرت نبی پاک علیہ السلام کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ حلال دانہ جب آدمی کے اندر جاتا ہے، حلال روزی جب آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کو اللہ کے شکر کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کے شکر کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اس لیے مجموعی اعتبار سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم حلال روزی استعمال کرو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی امت کو پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، صفائی ستھرائی کی تعلیم دی ہے، ظاہری پاکی صفائی کا بھی آپ نے حکم دیا ہے، باطنی صفائی ستھرائی کی بھی آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ تم ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور باطنی نافرمانیوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ بھی تم سے نہیں ہونے چاہیے اور باطنی گناہوں سے بھی تمہیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس طرح عبادتوں کے درست ہونے کے لیے اور عبادتوں کے صحیح ہونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ایمان والے کے باطن کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایمان والے کا باطن پاک و صاف نہیں ہوگا وہ ایمان کی اعلیٰ سطح تک پہنچ نہیں سکتا، وہ ایمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ایمان کے اعلیٰ مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیثوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پاکیزگی کو لازم پکڑ لو، ہر چیز میں صفائی ستھرائی، ہر چیز میں پاکیزگی، ظاہری پاکی صفائی بھی اور باطنی پاکی صفائی بھی، بالخصوص اپنی روزی کے معاملے میں، مال کے کمانے کے سلسلے میں حلال طریقے اختیار کرو اور حلال روزی کے حاصل کرنے کی فکر کرو، حرام روزی کو اپنے آپ سے، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ جب آدمی حرام روزی کو کماتا ہے یا حرام کے جمانے اور کمانے میں جب آدمی لگ جاتا ہے اور حرام روزی کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ آدمی اپنے باطن کو پاک و صاف رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے باطن کو پاک و صاف نہیں رکھ سکتا اور اس کا باطن پاک و صاف نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے اس کی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اس کے خیر کے کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ جو حدیث میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مال حرام کی، حرام روزی کے استعمال کرنے کی اور حرام مال کے کمانے کی 3 بڑی نحوستیں آپ نے اس میں ذکر فرمائی ہیں، 3 بڑے بڑے نقصانات آپ نے اس میں ذکر فرمائے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کچھ احساس ہو تو ان باتوں کو سن کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے بتائی ہیں تاکہ آپ کا امتی حرام سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور حلال کے لیے جتنا وہ چاہ کر سکتا ہے اتنی جد و جہد کرے۔ حلال کے لیے کی جانے والی محنت اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی حلال روزی کے کمانے کو اللہ کی جیسے اور عبادتیں فرض ہیں اسی طریقے سے حلال روزی کے کمانے کو بھی اللہ کے نبی نے ایک فریضہ قرار دیا ہے، ایک فریضہ قرار دیا ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ کی جو اور عبادتیں ہیں، اللہ کی جو اور احکامات ہیں، ان احکامات کے ساتھ ساتھ حلال روزی کو کمانا اور حلال روزی کے لیے محنت کرنا اور حلال روزی کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی آدمی کے ذمہ فرض ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ بہت سارے حقوق لگے ہوئے ہیں، بہت ساری ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں،
اس کی اپنی ضرورتیں بھی اس سے متعلق ہیں، اس کے اہل و عیال کے حقوق بھی اس سے متعلق ہیں، اور اس کے ضرورت مند ماں باپ کے حقوق بھی اس سے متعلق ہیں، اس کے ضرورت مند اور حاجت مند رشتہ داروں کے حقوق بھی اس سے متعلق ہیں۔ تو یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ مال کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے، اس کی شریعت میں تعلیم دی گئی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، حرام کے دانے دانے سے اپنے آپ کو بچانا اور حلال کے لیے کوشش کرنا، یہ ایمان والے کا شیوا ہے، اس کی شان ہے۔ یہ مضمون میں نے آج کے جمعہ کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے، ہم سب کے علم میں ہے رجب کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج رجب کی 30 تاریخ ہے، کل شعبان کا مہینہ شروع ہوگا۔ جن مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینے بڑے مبارک مہینے ہیں، عبادتوں کے مہینے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرانے کے مہینے ہیں، اور ان دنوں میں اور ان مہینوں میں، ان کے رات و دن میں اللہ کی رحمت بندوں پر بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف پوری طرح متوجہ رہتے ہیں۔ ایسے مبارک مہینوں میں بھی اگر ہم عبادت کر کے اپنے خدا کو راضی نہ کر لیں تو پھر ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اور ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات بتا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، یہ حالات بتا رہے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے روٹھا ہوا ہے، یہ حالات بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی ویسے نہیں گزر رہی ہے جس طرح گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر عملی شکل میں آپ نے بتایا ہے۔ ہم اس ڈگر سے اتر چکے ہیں، اس پٹری سے اتر چکے ہیں، ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جس راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے راستے کو اختیار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہم پر آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مضمون اسی لیے اختیار کیا گیا تاکہ ہم حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ایسے مبارک لمحوں میں بھی، ایسی مبارک ساعتوں میں بھی، ایسے مبارک مہینوں میں بھی، ایسے مبارک ایام اور دنوں میں بھی اگر ہم حرام میں مبتلا رہیں گے، حرام روزی کے کمانے جمانے میں لگے رہیں گے، اگر ہم عبادت کریں گے بھی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بطور خاص ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ مبارک مہینے شروع ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں، تو ہم اللہ سے اس بات کی توفیق مانگیں گے کہ اے اللہ، اب تک زندگی میں حرام کاروبار میں لگا رہا، آج سے میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا، حرام کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا، حرام مال کے کمانے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ ان مہینوں میں اگر ہم یہ ارادہ کر کے، عزم کر کے اپنے آپ کو حرام سے دور رکھنے کی محنت اور مشق کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، اس لیے ہم ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں۔ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ جمعے کا بیان کوئی سرسری بیان نہیں ہے، کوئی فارمیلٹی پورا کرنے کا بیان نہیں ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی ایک آدمی یہاں بیٹھے، 4 باتیں کہہ دے، اس کے بعد میں خطبہ شروع ہو، نماز ادا ہو، جمعہ ادا ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جمعے کا بیان امت کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، امت کے لیے ایک احساس دلانے والا ہوتا ہے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، دونوں کے لیے عمل کا ایک پیغام دینے کا یہ موقع ہوتا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس بیان میں پابندی کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ غیر ضروری کام ہوتا ہے، خواہ ہم وقت اس میں کیوں ضائع کریں، خطبے کے وقت آئیں گے، 2-4 رکعت پڑھیں گے، نکل جائیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، محرومی کی بات ہے، کوئی چالاکی کی بات نہیں ہے، محرومی کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے گھر میں وقت گزارنے سے محروم کر دیا ہے، محرومی کی بات ہے۔
تو اس لیے جتنے احباب اس پر جمع ہیں، اب ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ وہ جمعے کے بیان میں شروع سے شریک رہیں، اس لیے کہ دین پر عمل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ سننے ہی سے تو پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی سنے گا ہی نہیں تو اس کے اندر کیسے جذبہ پیدا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، اپنے کاروبار کی ترتیب، اپنے دیگر کاموں کی ترتیب ہمیں ایسی بنانا چاہیے کہ جمعے کے بیان میں ہم شروع سے آخر تک موجود رہیں، تاکہ ہمارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر کوئی ولولہ پیدا ہو اور ہمیں عمل کا شوق پیدا ہو، عمل کرنے والے بنیں۔ جب عمل کریں گے تو ہماری اپنی ہی ذات کو تو فائدہ ہوگا، ہماری اپنی ہی تو ذات کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اس کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص اپنے جوان بچوں کو اہتمام کے ساتھ شریک کریں کہ وہ بیان میں شریک رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکسب عبد المال حرام فیتصدق منہ فیقبل منہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں مال حرام کی 3 نحوستوں کو اور 3 نقصانات کو آپ نے ذکر فرمایا۔ پہلا نقصان اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یکسب عبد المال حرام فیتصدق منہ فیقبل منہ، کہ آدمی حرام مال سے اگر صدقہ بھی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال اور ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے آدمی اگر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، وہ نجات کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ نجات کا سبب نہیں بنتا، اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں صاف موجود ہے کہ آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن حرام مال سے اگر صدقہ کرتا ہے تو یہ حرام مال کا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بغیر وضو کے جس طرح نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس حدیث میں، اس جملے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو جو آج دھوکہ لگا ہوا ہے، آپ نے اس غلط فکر کی اصلاح فرمائی ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ مال حرام ہم کمائیں، لیکن یہ مال حرام کو اور ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت کو اگر ہم مسجد میں لگا دیں گے، مدرسے میں لگا دیں گے، کوئی رفاہی کام کر دیں گے، کوئی کسی مجبور اور حاجت مند کی ضرورت پوری کر دیں گے تو اس کا گناہ ختم ہو جائے گا، وہ جائز ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی تردید فرمائی ہے، اس کی اصلاح فرمائی ہے کہ حرام مال حرام ہی ہوتا ہے، وہ خیر کے کاموں میں لگانے سے وہ پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ اہل علم کی رائے تو یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حرام مال سے صدقہ کرنا بھی حرام ہے، حرام مال سے صدقہ کرنا بھی حرام ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ سود کا پیسہ ہے، حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے، تو اس کو مجبور اور ضرورت مند بندوں پر بغیر ثواب کی نیت سے ان کو دے دینا چاہیے۔ صدقہ کہتے ہی کس کو ہیں؟ ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اللہ کے کسی بندے کو دینا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حرام مال اگر کسی کے پاس موجود ہے تو وہ نہ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ ثواب کی نیت سے دے سکتا ہے، بلکہ اس حرام مال کو تو یہی کرنا چاہیے کہ بغیر ثواب کی نیت سے اللہ کے کسی ضرورت مند بندے کو دے دیا جائے، اور دینے کے جذبات یہ ہوں کہ کسی طرح یہ بلا میرے پاس سے ٹل جائے، کسی طرح یہ مال میرے پاس سے نکل جائے۔ جیسے بینکوں کا سود آتا ہے اور بہت سارے سود آتے ہیں، بقول حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے
ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ یہ سود کا پیسہ ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، تو حضرت کہا کرتے تھے یہ اتنا گندا پیسہ ہے کہ اس کو لے جا کر سمندر میں بہا دینا چاہیے، اس کو جلا دینا چاہیے، یہ استعمال کے قابل پیسہ نہیں ہے۔ اگر آدمی حرام مال سے اگر صدقہ کرتا ہے تو یہ اللہ سے مذاق کرنے کے مترادف علماء نے لکھا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، حرام مال سے اگر آدمی کوئی صدقہ بھی کر لے تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ بڑی اچھی مثال دی ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حرام مال سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کپڑے پر پاخانہ لگا ہوا ہے، نظر آنے والی نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو پیشاب سے دھونا۔ کہ اگر آپ کسی کپڑے پر پاخانہ لگا ہوا ہے، پیشاب سے اگر آپ اس کو دھوئیں گے تو یقیناً وہ پاخانہ تو وہاں سے ختم ہو جائے گا، لیکن کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے حرام مال سے آپ صدقہ کریں گے، کسی ضرورت مند کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن وہ صدقے کی جو برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے بندے کو ملنے والی ہیں وہ نہیں ملا کرتی، صدقے کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے، صدقے کی وجہ سے جو اس کے مال میں اللہ کی طرف سے برکت آیا کرتی ہے وہ برکت نہیں آیا کرتی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مال حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا، مال حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ بڑے مبارک مہینے ہیں جو آ رہے ہیں، جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، میں نے اس گزشتہ یا اس سے پیوستہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ رجب کا مہینہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ تو ایسے مبارک مہینے گزر رہے ہیں، اگر ہمارے کان پر جو بھی نہ رہیں گے اور ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں اور اپنے رویے میں تبدیلی لانے کا کوئی فکر نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام مال کا یہ بڑا نقصان ہے، اس کی بڑی نحوست ہے کہ آدمی اس سے اگر صدقہ بھی کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ دوسری روایتوں میں موجود ہے، مثال کے طور پر اگر آدمی 10 درہم ہیں، 10 روپیے ہیں سمجھیں، 10 درہم میں سے 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا اس میں شامل ہو گیا اور اس سے آدمی نے خرید کر کوئی کپڑا پہن لیا، تو حدیثوں میں موجود ہے جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ کہیں میں حرام میں تو مبتلا نہیں ہوں، کہیں حرام لقمہ تو میرے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے، کہیں حرام لباس تو میں اپنے جسم پر چڑھایا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ پہلا نقصان ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسرے نقصان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی یہ حرام کا پیسہ جہاں بھی خرچ کرتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت اٹھا لیتے ہیں، وہاں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ پیسہ جہاں لگایا جائے گا وہاں سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیں گے۔ کاروبار میں لگائے گا، کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ گھر میں لگائے گا، گھر پریشانیوں اور مصیبتوں کی آماج گاہ بن جائے گا، مصیبتوں کا اڈا بن جائے گا۔ اور اگر یہ پیسہ اولاد کو کھلائے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ اگر یہ پیسہ بیویوں کی پیسے فرمائش کو پورا کرنے میں استعمال کرے گا تو وہ بیوی اپنی عزت و ناموس کو داؤ پر لگا بیٹھے گی اور وہ بیوی اس شوہر کی فرما بردار نہیں رہے گی، وہ بیوی اس شوہر کی وفادار نہیں رہے گی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم دیکھ لیں، اپنے معاشرے پر نظر دوڑا کر کے دیکھیں، گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے،
تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کس نے جادو کرا دیا۔ کسی نے جادو نہیں کرایا ہے، ہمارے اعمال کی نحوست ہی کافی ہے، ہمارے برباد ہونے کے لیے کسی کے جادو کی ضرورت نہیں ہے۔ حرام مال کی نحوست ہوتی ہے، حرام مال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور حرام کمائی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر مصیبتوں کا اڈا بنا ہوا ہے، اولاد نافرمان ہے، بیوی سے چین و سکون حاصل نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہر آدمی بے برکتی کا رونا روتا ہے، ہر آدمی بے برکتی سے پریشان ہے، یہ کہتا ہے کہ پیسے کب آئے کب ختم ہو گئے پتہ نہیں چلتا، کب آئے کب ختم ہو گئے پتہ نہیں چلتا، پیسہ ٹہلتا نہیں ہے ہمارے پاس، محنت کرتے بہت ہیں، کماتے بہت ہیں، پیسے بہت آتے ہیں، لیکن ہماری ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوتی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جہاں بہت سارے اور اسباب ہیں بے برکتی کے، وہیں ایک بڑا سبب حرام کمائی بھی ہے۔ بات بے برکتی کی آئی تو عرض کروں، علماء نے لکھا ہے بے برکتی کے اسباب میں جہاں ایک بڑا سبب حرام کمائی بھی ہے، وہیں ایک اہم سبب اللہ کی نافرمانیوں کی کثرت بھی ہے، گناہوں کی کثرت ہے کہ آدمی گناہوں کی کثرت میں جب مبتلا ہو جاتا ہے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کس پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر زندگی سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہہ کر میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ پروردگار عالم تیرے جتنے احکامات ہیں ان کو پورا کروں گا۔ زندگی میں کتنی نمازیں چھوٹ گئی، روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، لیکن کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، مسجد کے پڑوس میں ہوں، مسجد سے لگے ہوئے محلے میں ہوں، میرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے اور مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے یہ پیغام دیتا ہے تم جن کاموں میں لگے ہوئے ہو ان سارے کاموں سے بڑا اللہ تبارک و تعالی ہے، ان سارے کاموں سے بڑی چیز اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اور مؤذن یہ پیغام دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی چاہتے ہو دنیا کی، کامیابی چاہتے ہو آخرت کی، فلاح و بہبود چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، تو آؤ نماز کی طرف۔ مؤذن دعوت دیتا ہے، لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ کس کو بلایا جا رہا ہے، کس کو بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہو رہی ہے۔ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ روزی سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت اٹھا لیتے ہیں، روزی سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، آدمی شکوہ کرتا ہے پیسے بہت آتے ہیں لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ زندگی اللہ نے یوں ہی نہیں دی ہے، زندگی بڑی قیمتی ہے، دنیا کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو وصول کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بے برکتی کے جہاں اور اسباب ہیں، ایک سبب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی دھوکہ دیتا ہے، بے ایمانی اور جھوٹ بول کر آدمی اپنی غلط اور ناپاک چیزوں کو اور غلط چیزوں کو جس میں عیب ہے، کھوٹ ہے، ایسی عیب دار چیزوں کو آدمی جھوٹی قسمیں بنا کر کھا کر اور باتیں بنا کر اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، بیچتا ہے۔ بے ایمانی عام ہے، بے ایمانی عام ہے، سودی لین دین عام ہے۔ حدیث میں موجود ہے جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے وہ قوم گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے کے لیے آواز دے رہی ہے، بلا رہی ہے کہ اے اللہ اب آپ ہمیں عذاب دے سکتے ہیں اس لیے کہ ہم زنا اور سود میں مبتلا ہیں۔ مسلم معاشرہ کتنا سود میں مبتلا ہے، کتنا سود میں مبتلا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں،
دشمنان اسلام نے یہ بڑی اچھی چال چلی ہے، مسلم محلوں میں سود کے اڈے آباد ہیں اور مسلمانوں کو سود میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ میں اپنی بات عرض کروں آپ سے کہ ایک انگوٹھی سونے کی میں اس کے پاس ایک سونار کے پاس لے کر گیا تلانے کے لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ بیچوں گا تو اس کی کیا قیمت بنے گی؟ تو وہ مجھ سے ہمدردی میں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو کیوں بیچیں گے؟ یہ میں اپنے پاس رکھوں گا، آپ جتنا چاہے قرض لے کر جائیں، پھر آپ اس میں تھوڑے سود سے آپ اس کو واپس کرتے رہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سامنے والا اگر اس کو شریعت معلوم نہیں ہوگی تو وہ کتنے آسانی سے اس کی چکر میں پڑ جائے گا کہ یہ میرا کتنا ہمدرد ہے، یہ ہمدردی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ ہمدردی نہیں ہے۔ امت کو سود میں مبتلا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاش بھی برباد ہے، معاد بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ باقاعدہ اس کی دعوت ہے، اس کی دعوت ہے اور اس کو رائج کرنے کی کوششیں ہیں، اس کو رائج کرنے کی کوششیں ہیں۔ تو اس لیے دھوکہ دہی جب عام ہوگی، بے ایمانی جب عام ہوگی، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر جب لوگ اپنے عیبدار چیزوں کو صحیح بتا کر پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار سے برکت چھین لیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، الحلف منفقۃ للسلعۃ وممحقۃ للبرکۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر آدمی اپنے سامان فروخت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار سے برکت اٹھا لیتے ہیں، اس کے کاروبار سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ان بے برکتی کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور حرام مال سے اپنے آپ کو دور رکھیں، حرام مال سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ حرام ہم کما رہے ہیں، خیر کے کاموں میں لگائیں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ حرام مال جہاں بھی لگے گا اس جگہ سے اللہ کی برکت ختم ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی نے اللہ کا حکم مال کے سلسلے میں زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ نہیں دیا تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا اہلکتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال میں بھی شامل ہو جاتا ہے اور مل جاتا ہے وہ پاک مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، وہ پاک مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ گن گن کر حساب لگا لگا کر نکالا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں حساب نہیں لگاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم زیادہ ہی دے رہے ہیں، جتنی ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے اس سے ہم زیادہ ہی دے رہے ہیں۔ ضرور آپ زیادہ دیجئے لیکن زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے اس کا حساب لگانا ضروری ہے، اس کا حساب ہم لگائیں تاکہ کہیں کمی نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے۔ بے حساب دینا اللہ کی شان ہے، بے حساب دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمیں اللہ نے جیسا حکم دیا ہے ویسا کرنے کے ہم پابند ہیں، ویسا کرنے کے ہم پابند ہیں۔ ہم یہ کہیں تو ہم بے حساب دے رہے ہیں، زکوٰۃ سے زیادہ دے رہے ہیں، ضرور آپ دیجئے لیکن حساب ضرور لگائیے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ حرام مال کا دوسرا نقصان ہے کہ آدمی حرام مال جہاں بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ تیسرا نقصان علماء نے لکھا ہے وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حرام مال آدمی کماتا ہے اور پھر اس حرام مال کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس حرام مال کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ وراثت میں چھوٹا ہے، ترکے میں بچا ہے، تو اس حرام مال کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، اس آدمی کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حرام مال کا نقصان صرف دنیا تک نہیں ہے، دنیا سے آگے موت تک بھی ہے، موت کے بعد قیامت تک بھی ہے۔ تو آدمی حرام مال کماتا ہے، پھر اس کو جماتا ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے وارثین اس کو استعمال کریں گے اور جتنی غلط جگہ میں اس کو لگائیں گے، جس جس برائی کی میں وہ مال لگے گا اور اس مال کی وجہ سے جو جو برائی جنم لے گی اس کا سارا وبال اس کو ملے گا، اس کا سارا وبال اس کو ملے گا۔ کتنے سودی کاروبار کرنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے، لاکھوں کی مالیت ان کی رہ گئی،
بڑے بڑے کاروبار کرنے والے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کیا یہ مال ان کے لیے کام آئے گا؟ یہ مال ان کے بچے استعمال کریں گے اور ان کے بچے ان سے غلط کام میں استعمال کریں گے تو اس کا وبال اس کو بھی پہنچے گا، اس کا وبال اس کو بھی پہنچے گا۔ اور یہ اصول ہے کہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اکثر حلال طریقوں میں نہیں لگتا، اکثر خیر کے کاموں میں نہیں لگتا، یا تو بیماریوں میں ختم ہو جاتا ہے، یا تو چوری اور چوروں کے حوالے ہو جاتا ہے، یا تو لائروں کے حوالے، کورٹ کچہریوں کے حوالے ہو جاتا ہے، خیر کے کاموں میں وہ نہیں لگتا۔ حلال طریقے سے جو مال کمایا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے یہ تاثیر اور یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں لگتا ہے، اور خیر کے کاموں میں لگانے کا اس مال والے کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں صاف فرمایا، حضرت جابر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ جو جسم حرام مال سے پلا بڑھا ہے، جس جسم میں حرام مال لگا ہے، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف کلی قاعدہ آپ نے ارشاد فرمایا، کل لحم نبت من السحت کانت النار اولا بہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جسم بھی حرام مال سے پلے گا بڑھے گا، جہنم ہی اس کے لیے لائق جگہ ہے، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مبارک مہینے شروع ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ رمضان کے سلسلے میں تو ہم جانتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے لیکن اگر حرام مال سے افطار کرے گا تو وہ پورا روزہ غارت ہو جائے گا، وہ پورا روزہ غارت ہو جائے گا، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حرام مال میں، حرام کمائیوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہمیشہ حرام مال سے بچنے کی نیت سے، حرام کاروبار سے دور رہنے کی نیت سے آج ہم اس بات کا ارادہ کر لیں اور اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اتنے مبارک مہینے اور اتنے مبارک ایام ہیں، یہ شروع ہو رہے ہیں، اگر ان دنوں میں یہ حرام مال کماتے ہوئے، اس کو کھاتے ہوئے اگر خیر کے کام کروں گا بھی تو وہ قبول نہیں ہوں گے، تو یہ کتنی افسوس کی بات ہوگی اور کتنی محرومی کی بات ہوگی۔ اس جذبے کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے اگر ہم ان حرام کاروباروں سے توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حلال کاروبار میں لگنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ آنے والے مبارک مہینے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنیں گے، دنیا اور آخرت میں برکت کا سبب بنیں گے، ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ مسائل حل فرمائیں گے، ہماری ضرورتوں کی بھی پورا فرمائیں گے، اور جن حالات میں اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں یہ حالات بھی اللہ تعالیٰ درست فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، حلال روزی کے حاصل کرنے، اس کے لیے جد و جہد کرنے، کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، حرام کے دانے دانے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔